السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمزم کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ ربیع الاول کا مہینہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نوید لاتا ہے، وہیں پر اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد تقریباً 2.25 لاکھ تھی۔ زیادہ تر محدثین کی رائے کے مطابق 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوتی ہے۔ وفات کے حوالے سے تمام محققین محدثین 12 ربیع الاول پر متفق ہیں، البتہ کچھ لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کی رائے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولادت اور وفات کو یکجا کیوں کیا گیا؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی عمل اور کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کو یکجا کرنے کے حوالے سے علماء نے بہت سی اس پر توجیحات لکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں 2 دن ایسے ہیں کہ جو انسانی جذبوں کی انتہا کے دن ہیں۔ ایک میں خوشی کے جذبات کی انتہا ہے اور دوسرے میں دکھوں کے جذبات کی انتہا ہے، غم کے جذبات کی انتہا ہے۔ گویا کہ دنیا میں رحمت عالم کی ولادت کے دن سے زیادہ خوشی کا کوئی دن نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن غم اور دکھوں کے اعتبار سے اس سے زیادہ غمگین اور کوئی دن نہیں۔ حکیم مطلق نے ان دونوں کو ایک ہی مہینے میں جمع کر دیا۔ اس حکیم مطلق کو یہ معلوم تھا کہ انسانیت میں کوئی طبقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا چاہے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو وفات کی نسبت ماتم کرنا چاہے۔ اور اسلام کی فطرت میں نہ تو جشن ہے اور نہ ہی ماتم ہے۔ اسلام کی لغت میں ہی یہ دونوں الفاظ موجود نہیں، نہ جشن اور نہ ماتم۔ اسلام آیا تو اس نے جشن کی جگہ، جشن اور ماتم اسلام سے پہلے تھے۔ اسلام آیا تو اسلام نے جشن کی جگہ شکر اور ماتم کی جگہ صبر کی تعلیمات دی۔ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان دونوں کو یکجا کر دیا، اور دونوں کو یکجا کرنے میں حکمت یہ سامنے نظر آتی ہے کہ ولادت کی خوشی ماتم نہیں کرنے دیتی اور وفات کا غم جشن نہیں منانے دیتا۔ یوں انسانی جذبات کو اللہ رب العزت نے متوازن کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو، تو انہوں نے اپنی زندگیاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر دی۔ انہوں نے اپنے جذبات، احساسات، خواہشات تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کی خوشی یوں منائی ولادت کی نسبت سے کہ آپ صحابہ اکرام نے زندگی کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اور دکھ کو یوں منایا
کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر بکف ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکی ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کہ ایسے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی یہ گمان کرتا ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو جمال نبوت کا عکس کامل ہیں، جو علوم نبوت کے امین ہیں، جو اسرار نبوت کے رازدان اور نقیب ہیں، جب وہ ارشاد اور خطبہ ارشاد کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وجدان کہہ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ابو بکر وہ الفاظ نہ کہہ دے جو میں سننا نہیں چاہتا۔ افراط محبت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ عالم انسانیت کو زندگی بخشنے کے والے کے متعلق نہیں سننا چاہتے کہ انہو قد مات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ہمارے معبود ہیں، محبوب ہیں، معبود نہیں۔ موت اس پر نہیں آئے گی جس کا میلاد نہ ہو، اور جس کا میلاد ہے موت اس کی فطرت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ اور اس پر جناب صدیق اکبر کا ارشاد اور فرمایا کہ آج رونے دھونے کا دن نہیں، آج فرط جذبات میں اور شدت غم میں ڈگمگانے کا دن نہیں، آج استقامت کا دن ہے، عزم کرنے کا دن ہے کہ ہم ساری دنیا سے تو ٹکرا سکتے ہیں لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ وہ مشن کیا تھا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو سارے ادیان پر، اس نظام کو سارے نظاموں پر، اس سنت کو سارے رسم و رواج پر غالب کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اور اسی مشن کو قائم رکھنے اور اس مشن کو غالب کرنے کا اعادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ارشاد میں فرمایا۔ تو گویا کہ ولادت کی خوشی ہر مسلمان کو ہے، لیکن اصل خوشی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو، آپ کے مشن کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو باقی سارے ادیان پر غالب کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور اس پر استقامت سے کھڑے ہونا یہ اصل میں ولادت کی خوشی ہے۔ ابو لہب کو اس کی کنیز صوبیہ نے آ کر بتایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، تو ابو لہب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس لونڈی اور جس کنیز نے اسے خوشخبری سنائی اسے آزاد کر دیا، اس نے چراغاں کیا۔ لیکن کیا بات ہے کہ یہی ابو لہب جو آپ کے خاندان کا ہے، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب، کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارس سے آئے ہوئے ایک نوجوان سلیمان فارسی کے لیے فرماتے ہیں سلیمان منا و اہل البیت، سلیمان فارسی تو اہل البیت سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے مشن کو لے کر نہ چلنے والا آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے کیوں نہ ہو، ابو لہب کی طرح اس کے لیے بد دعائیں ہیں، اس کے لیے ہلاکت ہے، اور آپ کے مشن کو لے کر چلنے والا فارس سے اٹھ کر آنے والا ہی کوئی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے اہل البیت میں شمار ہوتا ہے کہ آپ کے مشن کو لے کر وہ نکلا ہے۔
تیرے حسن خلق کی ایک جھلک بھی میری زندگی میں نہ آ سکی، تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ تو شہر کے در و بام کو سجانا اور چائنا کی لائی ہوئی لڑیوں اور لائٹوں سے شہر کے در و بام اور شہر کی بلڈنگز اور عمارت کو جلا دینا اور ان کو روشن کر دینا، یہ اصل روشنی نہیں ہے۔ اصل روشنی تو وہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو ضامن ہے ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابیوں اور ترقیوں کی۔ عالم کفر دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہو چکا اور دنیا کی ساری ترقی اور ساری ٹیکنالوجی پر اس کا قبضہ ہے، اور ہم آج تک اسی جھگڑے میں ہیں کہ فلاں جشن مناتا ہے اور فلاں جشن نہیں مناتا۔ جو نہیں مناتا وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے۔ نظریاتی طور پر نظریات کا اختلاف کرنے والوں کو غداری کا فتویٰ اور مذہبی طور پر اختلاف رائے رکھنے والوں پر کفر کا فتویٰ، یہ دراصل شکست کی علامت ہے۔ تو آج ضرورت اس چیز کی ہے، ربیع الاول اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ربیع الاول کے مہینے اور 12 ربیع الاول کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، آپ پوری انسانیت کے لیے، پل پل کے لیے، گھڑی گھڑی کے لیے نبی بن کر آئے تھے۔ سب سے زیادہ عشاق رسول ہونے کے دعوے دار ہونے کے باوجود میرا معاشرے میں جھوٹ سب سے زیادہ، فراڈ، بددیانتی، بے حیائی، سود، ظلم سب سے زیادہ۔ پھر کیا فائدہ ہوا 12 ربیع الاول کو جشن منانے کا؟ جشن تو اصل یہ تھا، شکر تو اصل یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور آپ کے نظام کو غالب کرتے۔ معاشرے میں رسم و رواج غالب ہے یا میرے نبی کی سنتیں غالب ہیں؟ معاشی نظام میں سود غالب ہے یا میرے نبی کی لایا ہوا معاشی نظام غالب ہے؟ عدالتوں میں ظلم کا نظام غالب ہے یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام انصاف غالب ہے؟ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پورا سال جن عدالت کی بلڈنگز میں ظلم اور ناانصافی پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں، انہی پہ چراغاں کر دیا جاتا ہے۔ وہ بینک جو پورا سال سود پہ کاروبار کرتے ہیں، اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، وہی بلڈنگز 12 ربیع الاول کو چراغاں پہ کر کے ان کو سجایا جاتا ہے۔ اس روشنی کا کوئی فائدہ؟ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان بلڈنگوں میں اور ان عمارتوں میں جہاں سود کا کاروبار ہوتا ہے، ان کو صرف 12 ربیع الاول کو روشنی کر دینا، یہ میرے نبی سے محبت نہیں۔ نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ پورا سال وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا معاشی نظام غالب ہوتا۔ وہ عمارتیں جہاں ظلم پر، جہاں رشوت پر، جھوٹ پر، بددیانتی پر پورا سال فیصلے ہوتے رہیں، وہاں صرف 12 ربیع الاول کو چراغاں کر دینا یہ نبی سے محبت کا حق ادا نہیں کرتا، بلکہ ان عمارتوں میں پورا سال میرے نبی کا لایا ہوا نظام انصاف غالب ہوتا، تو پھر محبت کا حق ادا ہونے کی کوئی صورت بن سکتی تھی۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک امت بن کر ہم اپنے نبی کے مشن کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ فرقہ واریت، یہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم، علاقوں کی بنیاد پر تقسیم، یہ زبان کی بنیاد پر تقسیم، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے والی عادات ہیں۔ سو ان سے گریزاں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلنا، اس کے غلبے کی کوشش کرنا۔ ہر آدمی جب اپنے حصے کا کام کرتا رہے گا تو کوئی بعید نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن غالب ہو کر رہ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔